دوسری بات یہ ہے جی کہ بکری جب بھی ڈلیور کرتی ہے تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی غذا کا بندوبست جو ہے وہ ان کے بکری کے دودھ سے کیا ہے۔ اب یہی دودھ بکری کے بچے کے لیے زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے، اور اسی کو انشاءاللہ ہم آج سمجھیں گے کہ یہ زندگی کیسے ہے اور موت کیسے ہے، اور بالخصوص وجہ کیا ہے کہ یہ دودھ جو ہے جتنا فائدہ دیتا ہے اتنا ہی نقصان بھی کیسے دے سکتا ہے، اور اکثر لوگوں کو دیتا بھی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں جو اگلے دن میں نے ایک میسج کیا تھا گروپ میں، اس میں 7 پوائنٹس لکھے تھے، شاید کچھ بھائیوں نے پڑھے ہوں کچھ میں نہ پڑھے ہوں۔ اس میں دودھ کے دورانیے کی بات کی گئی تھی کہ بچوں کو جب بچے پیدا ہوتے جائیں تو پہلے 3 دن کھلا چھوڑ دیں، بالکل جتنا وہ دودھ پی سکیں، بے شک گھنٹے کے بعد 1 گھونٹ پئیں، کیونکہ وہ جو ہوتا ہے وہ کلاسٹرم ہوتا ہے، نارا جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، تو وہ تو جتنا پلایا جائے وہ بچے کی آئندہ زندگی بھر اس میں قوت مدافعت کو بڑھانے میں اور اس کے ساتھ چلنے میں کام آتا ہے، بڑا اثر رکھتا ہے نعرہ، بڑا دیر پا اثر ہوتا ہے۔ خیر چونکہ آج کا ٹاپک نعرہ نہیں ہے، اس لیے ہم واپس فلاپی گیٹ سنڈروم کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی ہمارے جو بچے آئیں گے جی، وہ زیادہ تر بچے ابھی جن لوگوں کے فارمز پہ ڈلیوری سٹارٹ ہو رہی ہیں وہ سردیوں میں آئیں گے۔ سردیوں میں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جی کہ سردی میں دن بہت چھوٹا اور رات بہت بڑی ہوتی ہے، تو ہم جب صبح فجر کے وقت بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، اس کے بعد چونکہ عصر یا مغرب کے درمیان ہم شام کا دودھ پلا دیتے ہیں، جب ہم بچوں کو 2 دفعہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں دن میں، تو آپ یہ نوٹ کریں کہ جی عصر سے مغرب کے درمیان اگر ہم بچے کو دودھ پلا کے چھوڑ دیتے ہیں تو صبح تک کم از کم 16 سے 18 گھنٹے بچہ دودھ کے بغیر رہتا ہے۔ کیونکہ سردیوں میں جو بچوں کو ہم دودھ پلاتے ہیں جی، دن چھوٹا اور رات لمبی ہونے کی وجہ سے اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جی کہ بچے کا جب صبح میدہ بالکل خالی ہوتا ہے اور بکری کے پاس بھی کم از کم پچھلے 14-16 گھنٹے کا دودھ جو ہے وہ تھنوں میں کھڑا ہوتا ہے، ہم سارا اس کو پلا دیتے ہیں، تو جیسے ہی بچے کے خالی میدے میں اتنا زیادہ دودھ جاتا ہے اکٹھا، تو وہ اس بچے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ اس بچے کو قبض ہو جاتی ہے، وہ بچہ بند ہو جاتا ہے اور وہ دودھ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر جم جاتا ہے۔ ہمارے فارم پہ جو پہلی پروجنی آئی تھی اس میں ہمارے بچے جب بہت زیادہ مرے، مجھے تو اس وقت فلاپی گیٹ سنڈروم کا کسی قسم کا کوئی علم نہیں تھا، ہم نے ان کے پیٹ پھاڑے تو آپ یقین کریں ان کی انتڑیوں میں بہت بڑے بڑے جو ہے نا جی وہ بلاکس بنے ہوئے تھے دودھ کے، اتنا سختی سے دودھ جمع ہوا تھا کہ وہ بالکل بلاک کیا ہوا تھا اس دودھ نے ان کی انتڑیوں کو۔ جو سب سے بڑا کاز ہے جی فلاپی کڈ سنڈروم کا، وہ صرف اور صرف دودھ ہی ہے جی، اور ہم نے دودھ کو یوٹیلائز اس طرح سے کرنا ہے کہ جی کم از کم بھی، ویسے سب سے بہتر تو یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پریکٹس یہ ہے کہ جو سردیوں میں، کیونکہ ہم بچے لیتے ہیں شدید سردی میں، ایون ہمارے بچے نومبر دسمبر جنوری تک میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا ہم نے تھوڑا سا مشکل کام ہے سردی میں بچہ لینا، لیکن اس کا ہم نے پروٹوکول یہ رکھا ہوا ہے جی کہ ہم رات کو 1 بجے اٹھ کے 1 بجے کا الارم لگا کے اٹھ کے بچوں کو دودھ لازمی پلاتے ہیں۔ تو بچوں کا دودھ جو ہے وہ ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، میکسیمم 12 گھنٹے تک لے جاتے ہیں بچے کی ایج کے حساب سے، ادروائز ہر 8 گھنٹے کے بعد بچے کو تھوڑا تھوڑا دودھ جو ہے وہ ضرور پلاتے ہیں۔ اچھا جی، کمنگ بیک ٹو فلاپی کڈ سنڈروم، سب سے بڑی غلطی جو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم بچے کو ایک تو 18 گھنٹے اس کا معدہ خالی رکھ کے پیٹ بھر کے دودھ پلاتے ہیں اور اس کی 6 گھنٹے کے بعد دوبارہ دودھ پلا دیتے ہیں جو شام کا دودھ ہوتا ہے، اگلے دن یا اس کے بعد جب ہم بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کرتے ہیں تو بچہ چونکہ بند ہو چکا ہوتا ہے اس لیے وہ دودھ پینے کی کوشش نہیں کرتا، اور ہم اس کو زبردستی دودھ پلاتے ہیں، اور جتنا زبردستی مطلب جب بچہ دودھ نہیں پی رہا ہم اس کو زبردستی دودھ پلاتے ہیں، یعنی کہ ہم اس وقت اس بچے کو دودھ نہیں پلا رہے ہوتے، اس وقت ہم بچے کے پیٹ میں زہر انڈیل رہے ہوتے ہیں۔ فلاپی کڈ سنڈروم اگر کسی بچے کو آ بھی جائے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا دودھ بند کر دیا جائے، اس کو مزید دودھ نہ پلایا جائے۔ فہد بھائی بہت شکریہ جی، آپ نے بڑی پیاری بات کی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جی اگر آپ کے پاس 8 10 یا 12 بچے ہوں تو پھر تو چلیں بڑا ایزیلی پاسبل ہے کہ آپ سب بچوں کو گرائپ واٹر بھی پلائیں اور ان کو سرسوں کا تیل بھی پلائیں، وہ پلانا اٹ سیلف ایک بہت بڑی ایشو بن جاتا ہے جی، کیونکہ بچے کا منہ چھوٹا ہوتا ہے، آپ اس کو کس طرح سے پلائیں گے کہ وہ سیدھا جو ہے اس کی سانس کی نالی سے پھیپھڑوں میں نہ چلا جائے، اس کی بہت زیادہ احتیاط ہے، اور اگر آپ کے فارم پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 60 80 یا 100 بچہ آ گیا تو اٹ از امپاسبل جی کہ ہم بچوں کو یہ ساری چیزیں دیں۔ میں کبھی بھی اس پریکٹس کے حق میں نہیں ہوں، آلدو کہ میں یہ پریکٹس کرتا رہا ہوں، ہم نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے جی، ہمارے فارم پہ الحمدللہ 200 بچہ بھی ایٹ اے ٹائم پیدا ہوا ہے، تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے جی ہر دفعہ دودھ پلانے سے 5 منٹ پہلے گرائپ واٹر پلا دیں یا 1 cc تیل پلا دیں، لیکن وہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے اتنے زیادہ بچوں کے ساتھ کہ آپ کو بچوں کے لیے اسپیسیفکلی 3 سے 4 بندے رکھنا پڑیں جو ان کو یہ چیزیں پلائیں اور پھر دودھ پلائیں۔ تو ہمیں ایسا ماڈل ڈیولپ کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچہ جو اس کی اصل خوراک ہے وہ ماں کا دودھ ہے اسی کے اوپر ہی پلے، اور اس کو خود سے ہضم کرے، بجائے اس کے کہ ہم گرائپ واٹر کو ایز اے بوسٹر اس کے جو ہے نا جی وہ ڈائجسٹو سسٹم کے اندر انڈیوس کریں اور وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرے۔ اگر سمٹمز کی بات کی جائے نا، جو سب سے پہلی بات ہے، آپ جب بھی بچے کو دودھ کے لیے چھوڑیں، اگر بچہ بھاگتا ہوا نہیں آ رہا اور وہ پوری سپیڈ سے دودھ جو ہے جی شروع میں، جیسے مطلب اس کے جو
پہلے 5-6 گھونٹ ہیں وہ بہت زور و شور سے شد و مت سے نہیں پی رہا، اس کا مطلب ہے بچے کو کوئی گڑبڑ ہے، اور بچہ ڈھیلا چل رہا ہے. اب یہ آپ کی فزیکل، آپ کی اپنی آبزرویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنی جلدی ڈائگنوز کرتے ہیں. اگر بچہ دودھ پینے میں ماٹھا ہے یا بکری کے قریب آ کے وہ اتنے شوق سے دودھ نہیں پی رہا، تو سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ اس فل فور بچے کا دودھ بند کر دینا چاہیے. جی بچے کو بالکل بھی آپ دودھ نہ پلائیں، اس کو ماں سے الگ کر دیں، اور اس کے بعد اس بچے کے پیٹ کو ٹٹولیں. اکثر اوقات ان کا پیٹ اتنا سخت ہو جاتا ہے فلوپی کڈ سنڈروم میں کہ آپ کو خود فیل ہوتا ہے اپنی انگلیاں لگانے سے کہ بچے کا پیٹ جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے، بند ہو گیا. اور اس کے بعد جو تھوڑا بہت پاخانہ اگر کوئی بچہ کرتا بھی ہو تو وہ شدید اسمیل والا ہوتا ہے. یہ بھی ایک اور بہت بڑا سمپٹم ہے کہ اگر آپ کا بچہ کو تھوڑا بہت پاخانہ کر رہا ہے زور لگانے کے بعد اور اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، تو وہ بھی فلوپی کڈ سنڈروم کی وجہ سے ہی ہے. بھائی 300-400 بچہ تو خیر ہمارے پاس آیا ہی نہیں، اللہ کرے آئے. فی الحال تو ہمارے پاس 200 سے 250 بچہ آتا ہے ایک صوبے میں، اور اس کا بھی سب سے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ بکری جب بچے دیتی ہے ہم 3 دن بکری کو بچوں کے بالکل ساتھ رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے ماں اور بچے کے اندر جو انسیت ہے وہ اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد اب جب بچے چھوڑتے ہیں بچے اپنی ماؤں کو خود ڈھونڈ لیتے ہیں، مائیں بچوں کو ڈھونڈ لیتی ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ سیکشنز میں ڈفرینٹ جانور رکھے ہوتے ہیں، مطلب ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک ہی سیکشن میں ہمارا 200 بچہ بیٹھا ہوا ہو. ایج کے حساب سے، کیٹیگری کے حساب سے اور بکری کے حساب سے بچے الگ الگ سیکشنز میں ہوتے ہیں. ہر کسی کے لیے شاید پاسبل نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر کوئی 200 بچے لے رہا ہے تو وہ اس کے لیے آپ مینجمنٹ اسی حساب سے کرتے ہیں. بہرحال وہ آپ کی جو بات ہے میں اس کو سراسر ریجیکٹ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایکسٹرا کام جو ایڈ کرتے ہیں نا جی، اس سے بچنا چاہیے. میری صرف یہ گزارش ہے. اس کا بڑا آسان سا ٹریٹمنٹ ہے نجیب بھائی، کہ آپ جو ہے پانی کے اندر سوڈا، میٹھا سوڈا جو ہے جو ہم گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں، مختلف لوگ اس کی مختلف مقدار بتاتے ہیں. ہم نے تو یہ بھی کیا کہ 1 چمچ پانی کے اوپر جتنا سوڈا اس کے اوپر آ جائے مکس کر کے بچے کو وہ بھی پلاتے رہیں. اور کچھ حضرات یہ بھی فرماتے ہیں جی کہ آپ ایک گلاس کے اندر جو ہے جی 1 بڑا چمچ کاسٹک سوڈے کا مکس کر کے بچے کو وہ بھی پلائیں. لیکن بہرحال آپ نے اس کا پی ایچ لیول جو ہے اس کو اپ کرنا ہوتا ہے، اور پی ایچ لیول جیسے ہی اپ ہوتا ہے تو بچے کا کچھ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے جی وہ فعال ہو جاتا ہے، اور وہ جو دودھ ہے اس کا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اکثر اوقات پی ایچ لیول کرنے کے بعد بچے کو ایک موکسی لگ جاتی ہے، اس میں سراسر دودھ نکل رہا ہے. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور اس کے بعد بچے کو فوراً دودھ نہیں دینا جی. آپ نے دودھ بالکل بند کر دینا ہے. ایون ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم نے 2-2 دن بھی بچوں کو دودھ کا ایک قطرہ نہیں پلایا، کیونکہ دودھ اس وقت اس بچے کے لیے زہر ہوتا ہے، اور اس کی نیوٹریشنل نیڈ پوری کرنے کے لیے ہم اس کو پانی او آر ایس والا پانی پلاتے رہے. او آر ایس والا پانی بھی کبھی کبھی اویلیبل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں سے شہر تھوڑا دور ہے، مارکیٹس دور ہیں. تو ہم یہ بھی کرتے رہے کہ جی 1 گلاس پانی کے اندر ہم لوگ 1 چمچ نمک اور 1 چمچ چینی جو ہے اس کو مکس کر کے جی وہ بھی پلاتے رہے. وہ بھی بڑا زبردست کام کرتا ہے. دودھ آپ نے بچے کو دوبارہ جب پلانا شروع کرنا ہے تو بہت سلولی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پلانا شروع کرنا. جب بچہ آپ کا دودھ کی طرف جھپٹے اور دوبارہ سے اس کو ہضم کرنا شروع کرے، اس کا جو پاخانہ ہے وہ نارمل ہوتا ہے، اس کے بعد آپ بچے کو پروٹین پلا سکتے ہیں. بیماری اور ٹریٹمنٹ بہت آگے کی بات ہے جی. سب سے پہلا جو کام ہے ہمیں اپنی مینجمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے بچے کا دودھ مینیج کرنا ہے اور پلان کر کے پلانا ہے. اگر انشاءاللہ ہم اپنے بچے کا دودھ جو ہے وہ مینیج اور پلان کر کے پلائیں گے، بہت زیادہ عرصہ اس کا پیٹ خالی نہیں رکھیں گے اور یکدم سے اس کا پیٹ بھر کے اوپر سے پھر دودھ نہیں پلائیں گے، تو انشاءاللہ فلوپی کڈ سنڈروم نہیں آئے گا جی. جی بھائی میں آپ کی بات سے ایگری بھی کرتا ہوں، اور بڑا سمپل سی بات ہے جی کہ ہم نے اس کو ایز نیچرل ایز پاسبل رکھنا ہے جی، اور ایز سمپل ایز پاسبل رکھنا ہے جی. بچہ دودھ کے اوپر بہترین پلتا ہے. اگر ہم اس کو طریقہ کار اپنا ٹھیک کریں گے، ہماری مینجمنٹ ٹھیک ہوگی، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. ہم جتنے ایڈیٹیوز ڈالتے جائیں گے وہ ہمارے لیے ایک تو درد سر بنیں گے، دوسرا بچے کے لیے بھی ایٹ ٹائم آپ مطلب ایک چیز جو ایڈ کر رہے ہیں وہ ایک ضرورت بن جاتی ہے. جیسے زمین میں اگر کو فصل لینے کے لیے آپ 60 DAP کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بھائی جب آپ 2-3 فصلیں لے لیں گے اس کے بعد چوتھی فصل آپ DAP کے بغیر لے کے دکھائیں، آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی. اسی طرح ہم نے اپنے بچوں کو رف اینڈ ٹف رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ وہ کسی قسم کی ایڈیٹو سپورٹ کے بغیر جو ہے نا جی وہ پروان چڑھے اور اپنی پرائم پہ اپنا ویٹ بھی گین کرے، ہائٹ لینتھ بھی اسی طرح کرے جس طرح اس کو کرنی چاہیے، اور اپنی ماں کے دودھ پہ کرے. اچھا سوری، اس میں ایک بات اور مس کر گیا جی. آپ نے بچے کا باڈی ٹیمپریچر لینا ہے. اگر بچے کا باڈی ٹیمپریچر 101 100 یا اس سے کم ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی انجیکشن میں آپ آدھا CC امیوائیکوم اور آدھا CC ڈیکسا میتھاسون، یہ 2 انجیکشن مکس کر کے اچھی طرح سے ہلا کے آپ لگا دیں. انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر اندر بچے کے باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اپ ہو جائے گا، نارمل ہو جائے گا. بچے کا صرف باڈی ٹیمپریچر اپ کرنے کے لیے یہ ہے. دودھ بہرحال پھر بھی اگر آپ بچے کا باڈی ٹیمپریچر نارمل ہو گیا، آپ اس کو دودھ پہ چھوڑیں گے، وہ دودھ دوبارہ پینا شروع کر دے گا. آپ نے اس کو دودھ تب تک نہیں پلا دینا جب تک آپ کی تسلی نہ ہو جائے کہ اس کا پیٹ بالکل خالی ہو گیا.
بس بھائی میری پرسنل آبزرویشن میں کبھی بھی پہلے 3 دن میں بچے کو جب تک وہ ماں کے نعرے پہ ہوتا ہے یہ مسئلہ پیش نہیں آیا. اور ہم بلکہ نعرے میں تو یہ کرتے ہیں کہ بچے کو زبردستی آدھے گھنٹے کے بعد اگر ایک دو گھونٹ بھی پینے کی عادت رکھتا ہو تو اس کو زبردستی پلاتے رہتے ہیں. اس سے الحمدللہ کبھی مسئلہ نہیں ہوا. یہ مسئلہ صرف تب ہوتا ہے جب بچے کا ماں کا نارمل دودھ جو ہے نا جی جو نئے سوئے کا دودھ ہے وہ اترتا ہے اور جو فریش دودھ جس کو بولتے ہیں اور وہ اس میں اگر ہم اپنا ٹائم صحیح سے مینیج نہیں کرتے تو اس سے ہوتا ہے. نعرے سے آج تک میری آبزرویشن میں ایسا نہیں ہے کہ ایشو ہوا. نہیں فہد بھائی میں آپ کی باتوں کو بڑا سیریسلی لے رہا ہوں اور کسی قسم کا مائنڈ کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا جی. میں آپ کی بات کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں جی. گرائپ واٹر اور تیل بچے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, میں اس کو اپوز نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ایکسٹرا مزدوری جو ہے نا جی ہم فارمرز کے لیے جنہوں نے اتنی بکریاں رکھی ہوئی ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے جی. بس سمپل سی بات ہے. جی نہیں جی بھائی بالکل ٹھیک ہے. 10 منٹ میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر جب بکریاں 2 یا 3 بچے دیتی ہیں تو ان کی ڈلیوری میں ہی تقریباً 15 20 منٹ کے گیپس بھی آ جاتے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال بات تو پھر بھی ٹھیک ہے جی کہ آپ کو دودھ تو ایز سون ایز پاسبل پلانا چاہیے اور پیٹ بھر کے پلانا چاہیے, ٹھوک کے پلانا چاہیے جی. نعرے کے بارے میں اوپر بھائی کا ایک میسج میں نے سنا جی, خیر وہ آپ لوگوں نے جواب بھی دے دیا. ہمارے یہاں یہ دیہاتی لوگوں میں بہت بڑی مت ہے کہ جی نعرہ لڑ جاتا ہے. نعرہ لڑتا نہیں ہے, اس کی زندگی کو بناتا ہے. اور نعرہ جتنا زیادہ پلایا جائے, بلکہ ہمارے فارم کی تو ایک پالیسی ہے جی, مشتبہ بھائی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جی اگر آپ نے فارمر بننا ہے تو اپنے بکری کے دودھ سے نعرہ ایک قطرہ بھی نہیں نکالنا جی. تو بھلے جتنا بھی ہو ہم کوشش کرتے ہیں سارے کا سارا بچے ہی پئیں اور وہ ہم بار بار پلاتے ہیں, زبردستی بھی پلاتے ہیں. اس کا ایک قطرہ بھی ہم ضائع نہیں کرتے جی. جزاک اللہ فہد بھائی, بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس پروجیکٹ میں کامیاب کرے اور ہمیں بڑی شدت سے انتظار رہے گا جی انشاءاللہ اس فارمولے کا. ہم اس کا بڑی شدت بے چینی سے منتظر ہیں جی. بس بھائی ایک تو پتہ نہیں کیوں یہ کافی سارے لوگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ جو بچہ ہمارے دل کے بہت قریب ہو یا ہمیں بہت ہی اچھا لگے, بہت ہی بھا جائے, تو وہ بہت جلدی مر بھی جاتا ہوتا ہے. لیکن چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین نعمت بدل دے اور ہمارے آئندہ فارم پہ پیدا ہونے والے بچوں کی خصوصی حفاظت فرمائے.